اسرار خودی یعنی سیکرٹس آف دا سیلف وہ مارکۃ الآراء کتاب ہے جو علامہ اقبال کی فلسفیانہ شاعری یعنی فلوسافیکل پوئٹری کا مجموعہ ہے۔ 1915 میں شائع ہونے والی اسی کتاب میں علامہ اقبال نے اپنے خودی کے فلسفے کو نہ صرف اس دنیا کے سامنے پیش کیا بلکہ اس کے اسرار و رموز بھی سمجھائے۔ علامہ اقبال پر مولانا جلال الدین رومی کے علمی اور روحانی اثر کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنی اسی کتاب اسرار خودی کا آغاز ہی مولانا کے اشعار سے کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کتاب کا آغاز یا اوپننگ سٹیٹمنٹ رومی کے ذکر سے ہوتا ہے بلکہ اسی مثنوی اسرار خودی کی تمہید جس کو انگریزی میں پریفیس یا پرولوگ کہتے ہیں اس میں بھی اقبال نے مولانا رومی کا بڑا طویل ذکر کیا ہے۔ اسی تمہید کو پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسرار خودی لکھنے کی بہت سی وجوہات میں ایک بڑی وجہ علامہ اقبال کی مولانا روم سے علمی اور روحانی عقیدت ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک جس دفتر کو وہ کھولنے جا رہے ہیں یا جس مے خانے کو اس کتاب کے ذریعے وہ آباد کرنے لگے ہیں، اصل میں یہ وہی مے خانہ ہے جس کی بنیاد اقبال سے 600 سال پہلے اور آج سے تقریباً 700 سال پہلے مولانا روم نے رکھی تھی۔ ہم اس ویڈیو میں علامہ اقبال کی کتاب اسرار خودی کی تمہید کے وہ 7 اشعار پڑھیں گے جس میں اقبال نے اس مثنوی یعنی اسرار خودی لکھنے کی وجہ بیان کی ہے اور اپنے اس تعلق اور اس نسبت، اس امپیکٹ یا اس انفلوئنس کا اظہار کیا ہے جو ان کو مولانا جلال الدین رومی سے ملتا ہے اور جس کو اقبال فیض پیر روم کہتے ہیں۔ اقبال اسرار خودی کی تمہید یعنی پریفیس میں لکھتے ہیں: باز برخانم ز فیض پیر روم، دفتر سربستہ اسرار علوم۔ خانم میں پڑھوں، باز برخانم میں پھر سے پڑھوں، ز فیض پیر روم، پیر روم یعنی مولانا روم کے فیض سے، یعنی میں مولانا روم کے فیض سے ایک دفعہ پھر پڑھوں، یعنی کچھ ایسا ہے کہ جو اقبال پہلے پڑھ چکے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ پھر مولانا سے پڑھوں، یعنی پڑھوں بھی اور پڑھاؤں بھی۔ کیا چیز؟ دفتر سربستے اسرار علوم۔ سربستے کہتے ہیں کسی مخفی چیز کو، چھپی ہوئی کوئی چیز ہو۔ دفتر سربستے ایسا دفتر جو سربستہ ہے، ایسا رجسٹر جو بند ہے، چھپا ہوا ہے۔ اسرار علوم، علوم علم کی جمع کو کہتے ہیں اور اسرار علوم یعنی علوم کے راز۔ دفتر سربستے اسرار علوم یعنی علوم کا ایسا ذخیرہ جو مخفی ہو، پوشیدہ ہو، آنکھوں سے اوجھل ہو۔ یعنی اقبال اپنی وش اور اپنا موٹو بیان کر رہے ہیں یہاں کہ یہ جو میں اسرار خودی لکھنے جا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر مولانا کے فیض سے ان علوم کو کھولوں یا ان علوم کو میں کھولنے جا رہا ہوں جو ابھی تک انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ یہاں اشارہ مولانا کی مثنوی کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر مثنوی مولانا روم کے راز اور ان کی تفصیلات بیان کرنے جا رہا ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں مولانا روم کے فیض اور ان کے انفلوئنس میں وہی باتیں اپنے انداز میں کرنے جا رہا ہوں جن کا اظہار مولانا نے 600 سال پہلے اپنی مثنوی میں کیا تھا۔ باز برخانم ز فیض پیر روم، دفتر سربستے اسرار علوم۔ جانے او از شعلہ سرمایہ دار، من فروغ یک نفس مثل شرار۔ جانے او ان کی جان یعنی مولانا کی جان، شعلہ شعلے کی جمع، یعنی مولانا کی جان تو سرمایہ دار ہے، مالا مار ہے، مالدار ہے کئی ہا شعلوں سے۔ جانے او از شعلہ سرمایہ دار، من فروغ یک نفس مثل شرار۔ من میں، فروغ روشنی یا لائٹ کو کہتے ہیں، یک نفس ایک سانس کے لیے، یعنی فروغ یک نفس ایک پل کا فروغ، ایک پل کی روشنی، مثل شرار شرار کی طرح، چنگاری کی طرح، جس طرح چنگاری شعلے سے علیحدہ ہوتی ہے تو ایک پل میں ہی بجھ جاتی ہے۔ یعنی مولانا روم میرے استاد ہیں اور ان کی جان شعلوں سے لبریز ہے اور میں ایک ادنا سا، ایک ہمبل سا ان کا شاگرد ہوں، اور میری جان ان کے شعلے کے مقابلے میں ایک چنگاری کی مانند ہے۔
Basically, Iqbal is giving immense respect to his spiritual master and mentor and his spiritual teacher کہ میں تو بس ایک چنگاری ہوں اور میری اصل وہ شعلہ ہے، وہ آگ ہے جو مولانا نے جلائی ہے. شمع سوزان تاخت بر پروانہ ام، باد شب خون ریخت بر پیمانے ام. شمع سوزان جلتی ہوئی شمع، تاخت حملہ کر دیا، پروانہ ام میرے پروانے پر. بادہ کہتے ہیں شراب کو، شب خون مارنے کو کہتے ہیں، یعنی یہ بھی حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر رات کے وقت اس حملہ کرنے کو شب خون مارنا کہتے ہیں. ریخت انڈیل دیا، پیمانے ہم میرے پیمانے میں یا میرے پیمانے کے اوپر. یعنی اگر آپ مجھ کو پروانہ سمجھیں تو مولانا روم ایک ایسی شمع ہیں، ایک ایسی جلتی ہوئی آگ ہیں جس نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے. یعنی میں ابھی قریب ہی گیا ہوں تو مجھے جلا ڈالا ہے اس جلتی ہوئی شمع نے، اپنے پروانے پہ ہی حملہ کر دیا ہے. اور اگر مجھے آپ پیمانہ سمجھیں تو مولانا ایسی شراب ہیں جس نے میرے ہی جام پر شب خون مار دیا ہے. یعنی اس میں اتنی شراب انڈیل دی ہے کہ وہ اب چھلک چھلک کے باہر آ رہی ہے میرے پیمانے سے، اور میں یہ اسرار خودی لکھنے جا رہا ہوں. پیر رومی خاک را اکسیر کرد، از غبارم جلوہ تعمیر کرد. پیر رومی نے خاک کو اکسیر کر دیا ہے اور میرے غبار سے کئی جلوے تعمیر کر دیے ہیں. اکسیر کہتے ہیں الیگزر آف لائف کو. یہ وہ مرکب ہے یا پوشن ہے جو پینے والے کو ابدی جوانی یا ابدی حیات عطا کرتا ہے. عام طور پر آب حیات بھی اسی کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے. اقبال کا یہاں مطلب یہ ہے کہ میرا جو جلوہ ہے وہ مولانا کی تعلیمات کی وجہ سے ہے، اور میری خاک اور غبار میں اگر اکسیر والی طاقت پیدا ہوئی ہے تو وہ مولانا ہی کی وجہ سے ہوئی ہے. پیر رومی خاک را اکسیر کرد، از غبارم جلوہ تعمیر کرد. ذرے از خاک بیابان رخت بست، تا شائع آفتاب آرد بے دست. خاک بیابان کی خاک، جنگل کی مٹی. رخت بست سفر کے سامان باندھنا کو کہتے ہیں، یا سفر کرنے کا ارادہ کر لیا. آرد کا مطلب لانا. شائع آفتاب کی کرنیں، بے دست ہاتھ میں لے کر آنا. عورت بے دست ہاتھ میں لانا یعنی ہاتھ سے پکڑنا. اقبال یہاں رومی کا اپنے اوپر ایمنس اثر کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھ جیسے ذرے نے خاک بیابان کو چھوڑنے کے سفر کا ارادہ کیا ہے تاکہ اس جنگل سے، ویرانگی سے اور ظلمت سے نکل کر سورج کی کرنوں کو ہاتھ میں پکڑ سکوں. ذرے از خاک بیابان رخت بست، تا شائع آفتاب آرد بے دست. موجم او در بحر او منزل کنم، تا در تابندائی حاصل کنم. موجم میں موج ہوں، در بحر او اس کے بحر میں یعنی مولانا کے سمندر میں. منزل کنم یعنی میری منزل ہے. در تابندہ چمکتا ہوا پتھر یا موتی. حاصل کنم حاصل کروں، یعنی میں تو موج کی طرح حالت سفر میں ہوں اور میری منزل مولانا کا سمندر ہے، مولانا کا بحر ہے. اس میں چھپی ہوئی وہ تعلیمات ہیں، وہ ذخیرہ ہے جو مولانا نے اپنے کلام میں دیا ہے. یعنی میں تو موج کی طرح حالت سفر میں ہوں اور میری منزل مولانا کا سمندر ہے. تا در تابندائی حاصل کنم، تاکہ در تابندہ کو چمکتے ہوئے موتی کو حاصل کروں. موجم و در بحر او منزل کنم، تا در تابندائی حاصل کنم. من کے مستیہا ز صحبائش کنم، زندگانی از نفس ہائش کنم. مستیہا مستی کی جمع، مستیاں. صحبہ شراب کو کہتے ہیں، صحبائش اس کی شراب یعنی مولانا کی شراب، مولانا کی تعلیمات کو کہہ سکتے ہیں. زندگانی زندگی کو کہتے ہیں. نفس سانس کو کہتے ہیں. نفس ہا سانس کی جمع یعنی سانسیں. نفس ہائش اس کی سانسیں یعنی مولانا کی سانسیں یا مولانا کی باتیں یا مولانا کی تعلیمات. من کے مستیہا صباحش کنم یعنی میری مستیاں مولانا کی تعلیمات کی شراب کی وجہ سے ہیں. زندگانی از نفس ہائش کنم، اور میری زندگی اصل میں مولانا کی سانسوں یا مولانا کی باتوں کی وجہ سے ہے. یعنی میں جو زندہ ہوں اصل میں سانس مولانا کا لے رہا ہوں. یعنی بات وہی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ باز برخانم ز فیض پیر روم، دفتر سر بستے اسرار علوم. یعنی اسرار خودی کا مقصد بھی یہی ہے
کہ ان اسرار علوم کو کھولا جائے جن کو میں نے فیض پیر روم سے حاصل کیا ہے۔